السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں حکیم محمد رضوان پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، میں آپ کے لیے طرح طرح کے نسخے جات لے کے حاضر آتا ہوں، اور آج پھر ایک نہایت سستا نسخہ اور بہت زیادہ اثردار نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کو یہ نسخہ فائدہ 100% پہنچائے گا۔ ناظرین، میں نے جو 2 ویڈیو اب سے پہلے بنائی ہیں اور جو میں نے اس میں نسخے ڈالے ہیں، جریان کا آسان علاج، ٹھیک ہے، پارٹ نمبر 1، 2، جو پہلی ویڈیو ہے، جو میں نے پہلا نسخہ بتایا ہے، وہ نسخہ صرف ان میرڈ لوگوں کے لیے ہے، جو میرے نوجوان بھائی ہیں جن کو یہ شکایت ہے جریان کی، تو صرف وہ نسخہ جو میں نے پہلا ڈالا ہے پہلی ویڈیو میں، جریان کا علاج پارٹ نمبر 1، تو اس کو جو ہے صرف ان میرڈ لوگ ہی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی جن کی شادی نہیں ہوئی، جو کنوارے لڑکے ہیں اس کو وہ استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ پہنچے گا۔ اچھا، میں نے جو جریان کے تعلق سے دوسرا اپنا نسخہ اپلوڈ کیا، دوسری ویڈیو بنائی، تو اس نسخے سے صرف شادی شدہ میرڈ لوگ ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن ناظرین، اب جو یہ پارٹ نمبر 3 ہے، میں تیسری ویڈیو جریان کے تعلق سے بنا رہا ہوں، یہ نہایت سستا بھی نسخہ ہے، اور اسے چھوٹے بچے سے لے کے بوڑھوں تک کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ یہ سستا نسخہ آپ کو بغیر فائدہ پہنچائے رہ ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک سستا نسخہ ضرور ہے لیکن اپنے اندر بہت سارے فوائد لیے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، آپ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس نسخے میں کیا استعمال کریں۔ اس سے پہلے آپ سے میری چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، میرے چینل کو لائک اور شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیا کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ جو بھی ہم نسخہ اپلوڈ کرتے ہیں، جو بھی ہم ویڈیو بناتے ہیں، سب سے پہلے وہ آپ تک پہنچ جائے گا، اور جب آپ اس سے فائدہ اٹھا لیں یا آپ اس کو دیکھ لیں تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کر دیا کریں، دوستوں تک ضرور پہنچا دیا کریں تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھائیں، کیونکہ ناظرین، کسی کا بھلا ہو جائے یہ بہت اچھی بات ہے۔ ناظرین، میں بات کر رہا تھا جریان میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، جریان کا لفظی معنی ہے جاری ہونا۔ جریان کہتے کس کو ہیں؟ جریان کی کیا پہچان ہے؟ پیشاب کے بعد یا پیشاب سے پہلے منی کے قطرے آ جانا، منی کا گرنا، منی کا جاری ہونا، اس کو دھات یا جریان کہا جاتا ہے۔ تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ ہوتا کس وجہ سے ہے؟ اس سے کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اس کی وجہ، سب سے بڑی وجہ یہ ہے صفائی۔ دیکھیے، صفائی کو ہر انسان پسند کرتا ہے، اور جہاں شریعت کا معاملہ ہے تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صفائی نصف الایمان ہے، ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ تو صفائی کا خیال رکھیے، اپنے جسم کی صفائی، اپنے لباس کی صفائی، اپنے ذہن کی صفائی، ٹھیک ہے؟ آپ کا جسم کا پاکیزہ ہونا، لباس کا پاکیزہ ہونا، اور ساتھ ساتھ ان سب سے زیادہ جو پاکیزگی کی ضرورت ہے وہ آپ کو اپنے ذہن کی پاکیزگی کی ضرورت ہے۔ جب آپ کا ذہن گندا ہوگا، غلط خیال ذہن میں آئیں گے، تو اگر آپ کسی کے بارے میں غلط سوچتے ہیں یا پھر کچھ غلط دیکھنے کے بعد، موبائلوں میں غلط چیزیں دیکھنے کے بعد،
غلط موویز دیکھنے کے بعد آپ جو ہے جب آپ کا غلط جو ہے غلاظت جو ہے ذہن غلاظت سے بھر جاتا ہے، آپ کے ذہن میں جو گندے گندے خیال آتے ہیں، تو ناظرین گناہ تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ مرض پیدا ہوتا ہے جسے جریان بولتے ہیں۔ اور جریان کا جو مرض ہوتا ہے وہ انسان کو بیکار بنا دیتا ہے، انسان کو اس کے جو اللہ نے اسے جوانی کے جوہر دیے ہیں اور جو انمول خزانہ ہے وہ اس جوہر کو یوں ہی برباد کر دیتا ہے۔ تو ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس موذی مرض سے چھٹکارا پائیں تو دوائی استعمال کرنے سے پہلے، علاج کرنے سے پہلے آپ اپنے ذہن کو پاکیزہ بنا لیں، لباس کے ساتھ ساتھ اپنے ذہن کو پاکیزہ بنا لیں۔ انشاءاللہ آپ کو جب یہ آپ کا ذہن پاکیزہ ہو جائے گا تو آپ کوئی بھی نسخہ استعمال کریں گے تو آپ کو وہ فائدہ ضرور پہنچائے گا۔ ناظرین دوسری وجہ یہ ہے اس کی کہ اگر آپ کا پیٹ خراب ہو چکا ہے، ہاضمہ آپ کا خراب ہے، آپ پیٹ کے شکار بن چکے ہیں، تو جریان کا علاج کرنے سے پہلے اپنے پیٹ کو درست کر لیجئے، اپنے ہاضمے کو آپ درست کر لیں۔ جب آپ کا ہاضمہ ٹھیک ہوگا تو انشاءاللہ کوئی بھی آپ نسخہ استعمال کریں گے تو پھر وہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا۔ ناظرین میں نے جو وجوہات ہیں وہ بتا دیے، پاکیزگی اور پیٹ کا خراب ہونا، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے اگر آپ جو ہے جریان کے شکار ہیں تو دو وجہ اس میں سب سے بڑی ہیں۔ اب اس کے اثرات جان لیں، اس میں ہوتا کیا کیا ہے۔ مریض کو اتنی تھکان ہوتی ہے، مریض سست رہتا ہے، مریض کی پنڈلیوں میں کمر میں درد رہتا ہے، مریض اپنے آپ کو بالکل ناکارہ سا محسوس کرنے لگتا ہے، مریض کی قوت یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، مریض کا جو ہے مطلب ایک ذہن ایسا ہو جاتا ہے، یعنی وہ چڑچڑا، مریض میں جو ہے چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، اس کو اچھی بات بھی بری لگتی ہے، ٹھیک ہے، مطلب مزاج ایک ایسا ہو جاتا ہے اس کا جس میں مزاج میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین میں نے وجوہات، اثرات بتا دیے، آپ انشاءاللہ اپنی لباس کی پاکیزگی کا خیال رکھیں اور اپنے جو ہے مطلب شریر کی پاکیزگی کا خیال رکھیں، اور سب سے زیادہ جو ہے اپنے ذہن کی پاکیزگی کا خیال رکھیے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو نسخہ بتا دیتا ہوں، جب آپ ان چیزوں کو کر لیں تو پھر یہ نسخہ استعمال کر لیں، چاہے وہ بچے ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، سب کے لیے یہ نسخہ انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ مند حاصل ہو سکتا ہے۔ ناظرین آپ کو لینا کیا ہے، سب سے پہلے آپ کو سالم مصری لینی ہے، سالم مصری آپ کو 50 گرام لینی ہے، کوزہ مصری یہ بھی آپ کو 50 گرام لینی ہے، ستاور یہ آپ کو 100 گرام لینا ہے، املی کے بڑے بیج، ایک چھوٹا بیج ہوتا ہے، ایک بڑا بیج ہوتا ہے، املی کا بڑا بیج جو ہے آپ کو 100 گرام لینا ہے۔ بیج کا مطلب یہ ہے آپ اس کے مغز لے لیں، بیج کو لینے کے بعد اسے چھیل لیں، جو اس کے اندر گری نکلتی ہے جسے مغز کہا جاتا ہے، آپ ان مغزوں کو 100 گرام لیں، ٹھیک ہے ناظرین۔ 100 گرام املی کے مغز لے لیں اور 100 گرام ہی آپ تخم گاجر لے لیں اور آپ 100 گرام ہی ستاور لے لیں۔ یہ تین چیزیں آپ کو 100 گرام لینی ہیں، ستاور، مغز املی، تخم گاجر، یہ آپ کو 100 گرام، سالم مصری اور کوزہ مصری یہ آپ کو 50 گرام لینی ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے، اس کو امام دستے کی مدد سے یا جو بھی آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں، امام دستہ، ہون دستہ جو بھی کہتے ہیں، اس کی مدد سے آپ ان کا اچھے سے صفوف بنا لیں، بالکل باریک پاؤڈر۔ جب پاؤڈر بن کے تیار ہو جائے آپ الگ الگ اس کا پاؤڈر بنائیں،
بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ساری دوائیوں کو جو جڑی بوٹیاں ہیں سب کو ایک ساتھ ملا دیتے ہیں، اس کا پاؤڈر بناتے ہیں، تو فائدہ تو پہنچاتا ہے لیکن اس کے بہت سارے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اس سے آپ مکمل فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو آپ ان ساری دوائیوں کا الگ الگ پاؤڈر بنائیں، سفور بنا لیں اور ان کو یکجا کر لیں، ملا لیں، مکس کر لیں۔ تو مکس کرنے کے بعد آپ جو ہے انہیں استعمال کریں، آدھا چمچ صبح، آدھا چمچ شام، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو پانی یا دودھ سے دونوں سے لے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ دونوں سے فائدہ آپ کو حاصل ہوگا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ یہ نسخہ قوت بہ میں بھی اضافہ کرے گا اور جو آپ کے اندر چڑچڑاپن ہے اس کو ختم کر دے گا۔ جو آپ کی پنڈلیوں میں درد ہوتا ہے، کمر میں درد ہوتا ہے، آپ تھکے تھکے سے محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو، آپ ایسا لگتا ہے کہ میں بالکل نکارہ سا ہو گیا ہوں، انشاءاللہ ان ساری شکایتوں سے آپ اس نسخے کو استعمال کر کے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ اب ناظرین تھوڑا سا یہاں پرہیز سن لیں، اس میں تھوڑا سا آپ کو پرہیز بھی کرنا ہوگا۔ پرہیز اس کا رہے گا، آپ کھٹائی، مٹھائی، تلی بھنی چیزیں جیسے پکوڑی، پراٹھا یا کوئی بھی ہوٹلی کھانا جس میں زیادہ تیز مرچ مسالے ہوں، تیز مرچ مسالے والی جو ہے ترکاریاں، ان سے آپ پرہیز کریں، گرم چیزوں سے آپ تھوڑا پرہیز کریں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو خاص کر کے کھٹائی کا پرہیز کرنا ہوگا، چاولوں کا پرہیز کریں، انشاءاللہ باقی ساری سبزیاں آپ استعمال کریں۔ اور اگر ہو سکے تو آپ انار اس میں زیادہ استعمال کیجئے، کیلے کا زیادہ استعمال کیجئے اور پپیتے کا زیادہ استعمال کیجئے، ٹھیک ہے۔ ان چیزوں کا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر سنگھاڑا مل جائے، سنگھاڑا تو ہر موسم میں ملتا نہیں ہے، اگر آپ اس موسم میں استعمال کر رہے ہیں جس میں سنگھاڑا چلتا ہے اور سنگھاڑا کھایا جاتا ہے، تو آپ بکثرت سنگھاڑے کا استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور باقی جو ہے فروٹ میں موسمی کو چھوڑ کے، جسے موسمبی بھی کہا جاتا ہے، موسمی بھی کہتے ہیں، وہ اپنی اپنی زبان ہے، اور نیبو کو چھوڑ کے پھلوں میں سارے پھل آپ استعمال کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ تو یہ میں نے آپ کو تینوں طرح کے نسخے بتا دیے ہیں۔ ایک وہ نسخہ جو میری پہلی ویڈیو ہے جریان کے تعلق سے، اسے صرف انمیرڈ یعنی کنوارے لڑکے نوجوان ہی استعمال کریں۔ دوسرا وہ نسخہ جسے میرڈ لوگ ہی استعمال کریں۔ آج یہ جو میں نسخہ دے رہا ہوں آپ کو، اسے تینوں مطلب ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے، بچے، جوان، بوڑھے، میرڈ، انمیرڈ، سب استعمال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ سب کو فائدہ پہنچائے گا، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ ناظرین میں آپ کے لیے ایسے ہی طرح طرح کے نسخے جات لے کے حاضر آتا رہوں گا۔ تو آپ سے پلیز میری گزارش پھر یہی ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ اگلے نسخے میں محمد رضوان سے آپ سے ملاقات، محمد رضوان بہت جلد آپ سے ملاقات کرے گا۔ تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔